اور اس دن میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ ایک لشکر کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، سیدنا عباس رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے، یا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ تو ایک غار کے بارے میں انہیں بتایا گیا کہ یہ اصحاب کہف کی غار ہے۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر کیوں نہ ہمیں اندر جانا چاہیے، ہم جا کر ان کی زیارت کریں، ان کے جسموں کو دیکھیں، اگر وہ گل سڑ چکے ہیں تو ان کی ہڈیاں موجود ہوں گی، اگر ہڈیاں بھی ان کی وہ جسم کھا گئے ہوں تو کم از کم وہ بابرکت غار تو ہم دیکھ لیں گے کہ جہاں 300 سال تک اللہ جل شانہ نے انسانوں کو سلائے رکھا۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس یا حضرت عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہ کریں، اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ کوئی بھی ان کے غار کے اندر جائے گا تو ہم اس کے اوپر رعب کو طاری کر دیں گے اور وہ غار کے اندر جانے کی جرت نہیں کر پائے گا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بے شک یہ قرآن مجید کی آیت ہے، لیکن یہ اس زمانے کے لوگوں کے بارے میں کہا گیا جس زمانے میں یہ لوگ 300 سال تک سوئے رہے۔ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر اس زمانے میں کوئی غار کے اندر جاتا تو ہم ان کے اوپر رعب کو طاری کر دیتے۔ اب تو وہ سلسلہ ختم ہو گیا، اب تو یہ لوگ بابرکت ہیں، اب تو ان کی زیارت کرنی چاہیے، لہٰذا ہمیں اندر جانا چاہیے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ آؤ اندر چلتے ہیں۔ جب اندر جانے لگے، غار کے دہانے پر ہی ابھی کھڑے ہوئے تھے کہ اللہ جل شانہ نے ایسا نظام چلایا کہ اتنی گرم ہوا چلنا شروع ہوئی اندر سے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھ جو لوگ تھے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا سکے غار کے اندر جانے کے لیے، وہیں سے آپ واپس تشریف لے آئے۔ اسی چیز کو اللہ جل شانہ نے فرمایا لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، اگر تو ان کے اوپر مطلع، اگر کوئی مطلع ہونا چاہے ان کے حالات پر، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، وہ الٹے پاؤں پیچھے بھاگے گا، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، ہم اس کے دل کے اندر رعب کو بھر